جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی۔ پہلی ذی قعدہ سن 173 ہجری اس بابرکت خاتون کا یوم ولادت ہے جس کی آمد کی خبر امام صادق علیہ السلام نے ان خاتون کے والد بزرگوار یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کی ولادت سے پہلے ہی دے دی تھی، اور فرمایا تھا: اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ میں ہے، رسول اللہ کا ایک حرم ہے جو مدینے میں ہے، اور امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ ان قریب میری اولاد میں سے ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ ہوگا اس سرزمین پر دفن ہوگی، جو شخص بھی اس کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہے۔ اس ذات کا اسم گرامی فاطمہ ہے جو فاطمہ معصومہ یا معصومہ قم کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب نجمہ خاتون ہیں۔ آپ کی مختصر زندگی میں سینکڑوں نمایاں پہلو پائے جاتے ہیں، جیسے ایک اولیاء خدا سے رشتہ داری اور نسبت۔ آپ ولی خدا کی بیٹی بھی ہیں، بہن اور پھوپھی بھی ہیں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول آپ کی زیارت میں آیا ہے: السلام علیک بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ۔ 2. شفاعت کا حق۔ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری خاتون ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق مقام شفاعت رکھتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: قم میں ہماری اولاد میں سے ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہوگا اس دنیا سے وفات کرے گی، اور اس کی شفاعت سے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس روایت کی تائید میں امام رضا علیہ السلام سے نقل آپ کی زیارت ہے: یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ۔ 3. معصومہ ہونا۔ جیسا کہ واضح ہے کہ آپ کا نام فاطمہ ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من زار المعصوم بقم کمن زارنی۔ جس شخص نے معصومہ کی زیارت قم میں کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ 4. علمی مقام۔ آپ کا 4 سال اپنے بابا کے ساتھ اور پھر اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پانا سبب بنا کہ آپ علم و دانش کے بلند مرتبے پر فائز ہوئیں۔ 7ویں امام کی متعدد اولاد میں امام علی رضا علیہ السلام کے بعد آپ سب سے عظیم مقام و منزلت رکھتی ہیں۔ آپ کے علمی منزلت کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوالات کرنے کے لیے کچھ آپ کے چاہنے والے اور شیعہ شہر مدینہ پہنچتے ہیں، لیکن امام سفر پر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سوالات لکھ کر امام کے گھر بھجوا دیتے ہیں تاکہ جب امام آئیں تو سوال کا جواب مل جائے۔ اب جب وہ لوگ مدینے سے واپس اپنے وطن آنا چاہتے ہیں تو امام کے گھر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی امام سفر سے واپس نہیں آئے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے رکنے کا امکان بھی نہیں تھا، لہٰذا جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے سارے سوالات کے جوابات لکھ کر ان لوگوں کو بھجوا دیا۔ وہ لوگ خوشی خوشی مدینے سے واپس اپنے شہر کے لیے نکلے۔ ابھی شہر سے باہر ہی نکلے تھے کہ 7ویں امام سے ملاقات ہو گئی۔ واقعہ بتایا کہ جوابات مل گئے ہیں۔ 7ویں امام نے سوالات اور جوابات کو جب دیکھا تو امام نے مسکراتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا: فداہ ابوہا، ان پر ان کا بابا قربان۔ ایک امام معصوم جوابات کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بیٹی پر قربان ہو جائے، یقیناً عظیم مقام ہے۔ 5. محدثہ ہونا۔ محدثہ یعنی حدیث نقل کرنے والی خاتون۔ اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے بی بی نے اپنے اجداد کی متعدد احادیث اور روایات نقل کی ہیں، جیسے حدیث محبت، حدیث منزلت، حدیث غدیر۔ حدیث غدیر کے نقل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح امام رضا علیہ السلام نے معروف حدیث سلسلۃ الذہب ارشاد فرمائی جس میں سارے واسطے معصوم تھے، اسی طرح بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اس حدیث غدیر کو نقل کیا تو اس روایت کو نقل کرنے والی ساری خاتون کا نام فاطمہ ہے۔ آپ اس حدیث کو 6 واسطوں سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کرتی ہیں کہ بی بی نے فرمایا: کیا تم لوگ غدیر کے دن رسول خدا کا یہ قول بھی بھول گئے جس میں نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ 6. ولایت کا دفاع۔ بعض تاریخی شواہد کی بنیاد پر امام رضا علیہ السلام نے خراسان آنے کے بعد اپنی بہن حضرت معصومہ کو ایک خط لکھ کر انہیں خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ خراسان بلایا۔ اس سفر کا ظاہری مقصد بھائی سے ملاقات تھی،
لیکن اصلی مقصد امامت و ولایت کا دفاع تھا، جس کی دلیل علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مامون نے اپنے اہداف کے لیے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ نہ صرف اہل بیت اور علویوں کا چاہنے والا ہے، بلکہ اہل بیت کی سب سے عظیم شخصیت ان کی حکومت میں ایک بڑے مقام پر فائز ہے۔ لیکن پس پردہ مامون اور بنی عباس خاندان اہل بیت اور شیعوں پر جو ظلم ڈھا رہے تھے ان سے لوگ بے خبر تھے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے سفر کے دوران ان راستوں کو انتخاب کیا جہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے تھے اور انہیں تمام حقائق سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن میں امام رضا علیہ السلام اور ان کی امامت و ولایت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے انہیں برطرف کیا۔ 7. عبادت۔ بی بی کی زندگی کے آخری 17 دن جو قم میں گزرے وہ علماء و مورخین کے بقول صرف عبادت میں گزرے ہیں۔ آپ جس گھر میں تھیں اسے آج بھی بیت النور کہا جاتا ہے۔ وہاں کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ آپ دن و رات نماز اور عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اسی گھر میں اپنے رب سے جا ملیں۔ آج بھی وہ گھر اور حجرہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ 8. آپ کا روضہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی جلوہ گاہ ہے۔ آپ کا روضہ آج بھی عاشقان اہل بیت کے لیے سکون اور پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نہ صرف عوام بلکہ بزرگ مراجع کرام، علماء اور طلاب آپ کی زری کے سامنے ادائے احترام کرتے ہیں اور علمی گتھیوں کو آپ کے وسیلے سے کھولتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ مرشی، آیت اللہ بہجت جیسے عظیم علماء اور عرفاء جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی عنایات اور ان کی علماء کی آپ سے عقیدت بہت مشہور ہے۔ امام معصوم کی زبان سے آپ کی زیارت کا نقل ہونا۔ بے شک ائمہ اطہار کی اولاد کرام امامزادوں کی زیارت کی تاکید موجود ہے، لیکن ان کی زیارت علماء کی جانب سے بیان ہوئی ہے۔ تمام امامزادوں میں صرف 3 امامزادے 3 امام کی اولاد ہیں جن کا خصوصی امتیاز ہے کہ وہ امام نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے امام معصوم سے زیارت نقل ہوئی ہے۔ پہلی شخصیت جناب ابو الفضل العباس کی ہے، دوسری شخصیت جناب علی اکبر کی ہے اور تیسری شخصیت جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ہے، جو ان ذوات کے مرتبے اور شخصیت کو بیان کرتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اے سعد، جب فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کو جاؤ تو روبِ قبلہ کھڑے ہو جاؤ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، پھر 33 بار سبحان اللہ اور پھر 33 بار الحمدللہ اور پھر اس طرح زیارت پڑھو، السلام علیک یا آدم صفوۃ اللہ۔ 9. آپ کی زیارت کا ثواب۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب متعدد اماموں نے بیان فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو شخص فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے، یا ایک دوسری روایت میں ہے اس کی زیارت جنت حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے 3 الگ الگ حدیثیں نقل ہوئی ہیں، جیسے من زار المعصوم بقم کمن زارنی، جس شخص نے معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بعض روایت میں 1000 حج و عمرہ بلکہ بعض میں 70,000 حج و عمرے کے برابر ذکر ہوا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو شخص اس کی زیارت اس کے حق کی معرفت کے ساتھ کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ تیسری روایت بھی اسی مضمون کی ہے کہ جو شخص فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔